بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق، درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ حضرات محترم، آج کا موضوع مخصوص ہے ملکہ جنت سرکار سید النساء العالمین کے لیے۔ مجھ سے پہلے میرے عزیز نے عزاداری پر روشنی ڈالی اور آپ نے وہ نوحہ بھی سنا ہوگا کہ شمع سے شمع جلے جلتی رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں عزاداری باقی رہے۔ لو میرے عزیزو، میں بالکل آسان الفاظ میں یہ گزارش کروں کہ میرے لیے آسمان سے ستارے توڑ لانا آسان ہے، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا بھی آسان ہے، لیکن سیدہ طاہرہ کے فضائل کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کا۔ اور دوستو، جس طرح ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا پیارا مجھ سے کوئی فرمائش کرے تاکہ میں اس کی فرمائش کو پورا کروں، اللہ بھی چاہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، اور اس کے محبوب کو یہ ناز تھا کہ میں کیوں مانگوں، وہ محبوب ہی کیا ہے جس کی ہر طلب مانگ سے پوری ہو، میں نہیں مانگتا۔ اللہ چاہتا تھا یہ مانگے، محبوب کہتا تھا میں نہیں مانگتا۔ تو اللہ نے دیکھا کہ شاید میرا حبیب لوگوں میں مانگتا ہوا شرماتا ہے، ایک رات کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ نے کہا چل، اب یہاں اور کوئی نہیں ہے، یا میں ہوں یا تو ہے، چلو یہیں مانگ لے۔ اور پھر اللہ نے اتنی احتیاط سے کام لیا کہ اپنے ہاں بلا کر بھی فاصلہ ختم کر دیا، کہا ادنو منی، میرے قریب ہو جا۔ اس کا محبوب اس کے قریب ہو گیا، کہا نہ اور نیڑے آ، وہ اور قریب ہو گیا، کہا نہیں اور قریب آ، وہ اور قریب ہوتا گیا، وہ بلاتا رہا، وہ قریب ہوتا گیا، اور اتنا قریب ہوا کہ محبوب کے دل میں آئی کہ میں دوڑ کے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اس کو گلا نہ تھا۔ لو میرے عزیزو، کئی مقامات پر کالج فیلو اکٹھے ہو جاتے ہیں،
لیکن آج کی مجلس میں ہم فالج فیلو اکٹھے ہیں. ہاں پہلے جو تھے بیچارے گھاگری صاحب وہ بھی فالج کے مریض ہو گئے. اتفاق سے میں بھی اسی مرضی میں صحت و سلامتی قبلہ صاحب بلند تر صلوات. میری بات پہ غور فرما رہے ہیں. پھر اللہ نے دیکھا کہ میں کتنا ہی قریب کیوں نہ کر لوں اسے. میں اللہ ہوں، یہ بندہ ہے. اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. اگر میں اللہ بن کے بات کروں گا ہو سکتا گھبرا جائے تنہائی میں. تو اللہ اللہ بن کے نہیں بولا، ایسے بول رہا تھا جیسے بھائی بولتا. لیکن بن مانگے جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا. تو ایک دن ابر صحابت الہی جوش میں آ گیا اور اللہ نے کہا چل یہ نہیں مانگتا نہ مانگے، کوئی بات نہیں، میں اپنی طرف سے اسے ایک تحفہ دیتا ہوں. بلا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب اتنا بڑا تحفہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. یہ راضی ہونے والی شرط بڑی مشکل ہے. انسان کی فطرت ہے کسی بات پہ راضی ہوتا ہی نہیں. اس کی فطرت میں ہے کہ ابھی اور دے، ابھی اور دے. میں روز مرہ دیکھتا ہوں کئی لوگ آتے ہیں کہ میرا بیٹے نے بی اے کر لیا ہے، مہربانی فرمائیں اس کو کہیں کلرک رکھوا دیں. کلرک رکھوا دیا، بھائی بس کہ نہیں جناب، اب یہ ہیڈ کلرک ہو جائے. ہیڈ کلرک ہو گیا، اب بس کہ نہیں یہ ڈائریکٹر ہو جائے. ڈائریکٹر ہو گیا، اب بس کہ نہیں جناب یہ منسٹر ہو جائے. منسٹر ہو گیا، بس کہ نہیں جناب اب گورنر ہو جائے. توجہ رہے. گورنر بھی ہو گئے، بس کہ نہیں جناب اب مشرف ہو جائے. وہ بھی ہو گیا، اب بس کہ نہیں ساتھ والا ملک بھی مل جائے. وہ بھی مل گیا، اب بس کہ نہیں جناب اب جنت بھی مل جائے. جنت مل گئی، اب بس کہ نہیں اب جہنم بھی مل جائے. اور اسی اور نے انسان شریف انسانوں کو آج پریشان کر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرفاء کو اب رشتوں کی تلاش ہوتی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر بچی میٹرک ہو تو رشتہ ایسا ملے جو کم از کم بی اے ہو، اور اگر وہ بھی بی اے ہو گئی تو اب کہتے ہیں جناب ایسا رشتہ چاہیے جو کم از کم ایم اے ہو. اب وہ بھی ایم اے ہو گئی، لڑکیاں تو محنت کر کے پڑھتی جاتی ہیں، بچے کرکٹ میں ہی لگے رہتے ہیں. لو اب ہو گئی وہ بھی ایم اے. اب کہتے ہیں نہیں ایسا رشتہ تلاش کرو جو انگلینڈ ریٹرن ہو. وہ بھی انگلینڈ ریٹرن ہو گئی. اب کہ اب ایسا رشتہ تلاش کرو زمین کی ڈگریاں ختم ہیں، فلک ریٹرن ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی رشتوں میں تو ساری زندگی مصیبت میں گزر جائے گی. بیوی تانا دے گی کہ میرا تیرا کیا مقابلہ ہے، میں وہ ہوں کہ جو اتنی پڑھی لکھی ہوں اور تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مخدوم صاحب کی شادی ہو گئی لاہور میں. بیگم تھی فارسی میں ایم اے، مخدوم صاحب تھے ایم اے. اس نے مخدوم صاحب پر روب جمانے کے لیے پہلے دن پوچھا آپ کو دیوان حافظ آتا ہے؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے دیوانے دیکھے حافظ. اس نے کہا نہیں حافظ شیرازی کا جو شعر کا مجموعہ ہے. اس نے کہا ہاں میں ڈٹھا تھا.
اس نے پھر ایک شعر پڑھا. اس نے کہا اس شعر کا ترجمہ کرو. حافظ گمگشتہ باز آیت بکنآ غم مخور. تو مخدوم صاحب کے 14 طبق روشن ہو گئے. ان کا اس کا ترجمہ کرو. اس نے کہا اس کا ترجمہ ایک ہی ہے, تو میرے گھر نہیں بسنا. اب فرمان رسول سمجھ میں آیا کہ لولا علیون, اگر علی نہ ہوتے, لما کان لفاطمہ تکف, تو فاطمہ کا کوئی رشتہ ہی کسی سے نہ ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ ہے رسول کی بیٹی. اگر کوئی بڑے سے بڑا فن خواہ بھی آتا مقابلے میں, وہ فخر سے کہتی میرا تیرا کیا مقابلہ ہے, میں وہ ہوں جو رسول کے گھر پیدا ہوں. اسی لیے اللہ نے علی سے رشتہ کیا تاکہ اگر وہ فخر سے کہے میں رسول کے گھر پیدا ہوئی تو علی کا سر نہ جھکے, وہ کہے میں اللہ کے گھر پیدا ہوں. لو میرے عزیزو, بیان اور سمیٹ دوں میں. جب دیکھا کہ یہ کچھ نہیں مانگتا میرا محبوب, تو اللہ نے ایک دن جوش میں آ کر کہا اچھا تو نہیں مانگتا نہ مانگ لے, میں دیتا ہوں اپنی طرف. انا اعطینا کل کوثر, لے میں تجھے کوثر کا تحفہ دیتا ہوں. مولویوں نے سمجھا کہ وہ ایک کوثر جو ہے وہ پانی کا ایک چشمہ ہے جنت میں. میں تو سن کے پانی پانی ہو گیا کہ اتنا انتظار کرایا, اتنے نخرے برداشت کیے, اور دیا کیا؟ پانی کا چشمہ جو ہر مولائی کو نعرہ حیدری پہ دے دیتا ہے. صحابہ نے پوچھنا شروع کیا یا رسول اللہ وہ کون سا چشمہ ملا ہے آپ کو کوثر کا, ہمیں بھی بتائیں. فرمایا کل آنا, نماز تہجد کے بعد بتاؤں گا. نماز تہجد کے بعد سارے رضوان اللہ اکٹھے ہو گئے. ہاں, وہ سب جب جمع ہو گئے تو اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضور آئیں تو ہم پتہ کریں کوثر کیا ہے. کہ اتنے میں جبریل نے آواز دی بعد با ملاحظہ ہوشیار, سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں. اور سرکار فرشتوں کی دربانی میں 1.25 لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے گھر سے برآمد ہوئے. سفید رومال میں ایک تازہ تازہ پھول کی کلی لپیٹے ہوئے, آنکھوں سے لگائے ہوئے, سر پہ اٹھائے ہوئے آئے, اور خطبے کے بعد فرمایا سنو میرے صحابیوں, اللہ نے وہ پانی کا چشمہ کوثر نہیں دیا خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ و طاہرہ سے, یہ مجھے فاطمہ نامی کوثر عطا ہوا. یہ حوروں کی تاجدار ملکہ ہے, یہ حوران انسیہ ہے, یہ بطول عذرا ہے. اور ایک ایسا جملہ فضیلت کا کہا جس کی تشریح قیامت تک نہیں ہو سکتی کہ الفاطمۃ ام ابیہا, یہ اپنے باپ کی ماں ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میری ماں ہے, نہیں, میں اس کا باپ ہوں, باوجود باپ ہونے کے اپنے باپ کی ماں ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ لو میرے عزیزو, کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو. بس یاد رکھو جتنی ازواج رسول ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں, اور جو رسول کی ماں بن گئی وہ فاطمہ ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ بآواز بلند تر صلوات. فرمایا اب بھی تم اس کی عظمت کو نہیں سمجھے, وہ اب سمجھو. یہ
خزینہ عصمت ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس ہر شے کا خزانہ ہے، میں اس خزانے سے تقسیم کرتا رہتا ہوں. میرے پاس نبوت کا بھی خزانہ ہے، اس خزانے کا نام محمد ہے، جس سے سب کو نبیوں کو نبوتیں دے دی، میں نے تقسیم کر دی. رسالت کا خزانہ بھی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، سب کو رسالت اسی خزانے سے ملی. اور عصمت کا خزانہ بھی ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس طرح ماں کے بغیر بیٹے کا وجود نہیں ہو سکتا. دیکھو دوستو، باپ کے بغیر وجود ممکن ہے جیسے حضرت عیسیٰ، لیکن ماں کے بغیر بیٹے کا وجود ناممکن ہے. کیوں؟ ماں اصل ہے، اور ماں کو عربی میں کہتے ہیں. اب سمجھے مولوی، پیغمبر کو امی کیوں کہتے ہیں؟ ملاؤں نے سمجھا ان پڑھ کو امی کہتے ہیں. جسے اللہ معلم بنا کر بھیجے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا. بڑے غور سے سنیے. لو میرے عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہتے ہیں اصل کو، اور امی کسے کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں ساری کائنات کی اصل ہے جو، وہ محمد ہے. اگر یہ اصل نہ ہوتی تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر اے حبیب محمد تو نہ ہوتا میں کائنات افلاق کو پیدا ہی نہ کرتا. بس یہیں تک لوگ سنا کر چپ ہو جاتے ہیں. اس سے آگے کیوں نہیں سناتے؟ اس سے آگے پھر ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتے اے محمد میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور اس سے آگے سنو، پھر ارشاد ہوا وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكَ وَلَمَا خَلَقْتُ عَلِيًّا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں نہ تجھے پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. اور آخری جملہ بھی سن لو، وَلَوْلَا الْحُسَيْن، اور اگر حسین نہ ہوتے میں کائنات میں کسی ایک ذرے کو بھی پیدا نہ کرتا. یہ فاطمہ ہے کون؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مرکز اہل بیت ہے، مرکز اہل بیت. اس لیے کہ جب چادر کے نیچے تعارف کروایا تو جبریل نے پوچھا تھا پروردگارہ یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ ذرا نام لے کر تعارف کروا. تو اللہ نے نام کس کا لیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا شوہر ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں. نام لیا فاطمہ کا، تعارف ہے اہل بیت کا. کیونکہ پیغمبر نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. حالانکہ کہنا چاہیے تھا یہ رسول ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، مگر اللہ جانتا تھا کہ بیٹی کہوں گا خدا جانے کتنی بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہو جائیں. اللہ کہہ سکتا تھا یہ رسول ہے، یہ اس کا داماد ہے، مگر اللہ جانتا تھا داماد کہوں گا خدا جانے کتنے داماد اہل بیت ہو جائیں. لہذا رسول کا نام نہیں لیا، بی بطول کا نام لیا. باقی بطول کے رشتہ دار گنوائے. یہ رشتہ دار باپ ہے، یہ رشتہ دار شوہر ہے، یہ رشتہ دار بیٹے ہیں. بڑے غور سے آخری فقرہ بھی سن لو. اللہ نے مہر لگا دی کہ اب اہل بیت پر جھگڑا نہ کرنا. اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، بی بی بطول کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے. نام لیا ہے مرکز اہل بیت کا، جناب سیدہ کا. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب مرکز ہلتا ہے اس سے وابستہ ہر شے ہل جاتی ہے. چونکہ مرکز اہل بیت ہیں جناب سیدہ، جب جب آئیں رسول ہل کر کھڑے ہو گئے.
2.5-3 سال کی تھی، گھٹنیوں چل کے آئی تب کھڑے ہو گئے. 10-12 سال کی ہوئی، پیدل چل کے آئی تو رسول کھڑے ہو گئے. اور آخری وقت بخار کا عالم، کمزوری بہت. فضا کہتی ہے حجرے میں بی بی آئیں، رسول کوہنیوں کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. بس میری عزیزو، اب مجھے سوچ کے بتانا کہ جس ہستی کا، رسول جیسا عالمین کا سردار زندگی بھر کھڑے ہو کر استقبال کرے، کیا اس کے دل میں نہیں بیٹھ جائے گی کہ اب میں جہاں جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہوگا؟ وہ یہی سوچ کر ایک جگہ چلی گئی، اور جسے آتے ہی رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے. 4 گھنٹے کھڑی رہی. کسی کی زبان سے نہ نکلا تھک گئی ہوگی بیٹھ جا. چلو کوئی کہہ دیتا آپ کیوں آ گئی، ہم آپ کے در پہ آ جاتے. مگر رسول کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بول رہی تھی. طبیعت میں تیزی نہیں آئی، مزاج میں غصہ نہیں آیا. بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، میرے باپ کے دوستو، مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں. تم اچھی طرح جانتے ہو میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. میں تم سے تخت و تاج، دولت، حکومت نہیں مانگتی. میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے واگزار کر دو. کیوں بھئی کوئی سخت بات تو نہیں کی؟ جو کیا جواب ملا؟ یہاں سادات بیٹھے ہیں، دنیا مجھے بھی سید کہتی ہے، حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے. جو بھی جواب ملا وہ سن کے گھر آ گئی. گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ. اس نے بسم اللہ کہہ کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا، اماں دربار میں کیا گزری؟ تو بیٹی کا سر چوم کے ایک ہی جملہ کہا کہ آج جو حالت بیٹا میں نے دیکھی ہے، اگر یہی حالت رہی تیری چادر کی خیر نظر نہیں آتی. وہ تھی علی کی بیٹی، یہ بڑی تھی نبی کی بیٹی. اس میں اپنے باپ کی جھلک تھی، یہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی. اور چھوٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، وہ بولتی تھی تو علی لگتی تھی. دونوں میں کوئی شے اکٹھی نہ ہو سکی. اب اسے میں حادثہ کہوں یا انقلاب، ایک شے دونوں میں جمع ہو گئی، نبی کی بیٹی اور علی کی بیٹی میں، کہ دونوں کو دربار جانا پڑا. مگر فرق اتنا تھا، نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار بھی صحابی کا. اور جب علی کی بیٹی گئی، ایمان سے بتانا کیا گھر کے ساتھ کھڑی تھی؟ ہزاروں میل کا فاصلہ، پرایا ملک، دشمن کا دیس، کوئی پرسان حال نہیں. اور دونوں کے درباروں میں فرق سمجھیں. ماں پہلے دربار گئی پھر زخمی ہوئی، مگر بیٹی پہلے زخمی ہوئی پھر دربار گئی. جی ہاں، سلمان فارسی کی نظریں قدموں پہ پڑ گئی تھی جب بڑی دربار میں گئی تھی. چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا تھا. کہتا تھا لوگوں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو رسول آ رہے ہیں. بالکل ویسے ہی چل رہی ہے جیسے رسول چلتے تھے. اور جب علی کی بیٹی گئی تو دشمن کا دیس، پرایا ملک، کبھی اس چوک میں، کبھی اس سڑک پر، کبھی اس تھڑے پر، کوئی بٹھانے والا نہیں. جب گھر میں چلتی تھی علی اپنی ابا قدموں کے نیچے بچھا دیتے تھے تاکہ میری بیٹی کو زمین سخت نہ محسوس ہو. ہمیں دکھ اسی بات کا ہے، ان کمینوں نے اتنی نازک مزاج بچی کو 9 میل پیدل چلا دیا. اور بڑے فاضل لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں. مولانا گھاگری صاحب سے پوچھیں، بڑے فاضل بزرگ ہیں وہ میرے، انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بہت ہی فاضل شخصیت ہیں، کہ جسے 9 میل پیدل چلایا گیا اس کے سر پہ تو چادر نہیں تھی. ان کو قرآن کی قسم دلا کر پوچھیں، کیا پاؤں میں جوتیاں تھیں اس کے؟ جوتیاں تو شام غریبہ خیموں میں جل کے ختم ہو گئی تھیں. کیسے چلی ہوگی پیدل نکیلے خاردار پتھروں پہ، مگر زخمی قدموں کے ساتھ چلتے چلتے جب دربار میں آئی اور زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پورا دربار جو نہ اٹھنے والا تھا علی کے لہجہ سن کر بے ساختہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، قریب آئی اور اسی دربار میں ایک صحابی رسول بیٹھے تھے۔ ایسے صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، اسلم ابن زرع ان کا نام تھا۔ جب انہوں نے آواز سنی نا بسم اللہ کی تو ساتھ والے سے پوچھنے لگے مجھے نظر نہیں آتا، سوچ کے بتاؤ کیا دربار میں علی بول رہے ہیں؟ اس نے کہا علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہ بنت علی ہے۔ صحابی رسول نے سر پیٹا اور کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں، علی کی بیٹی اور لفنگے کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا نے کہا آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ اس نے کہا لائی گئی ہے؟ کیسے لائی گئی ہے؟ اس نے کہا شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو نے منظر نہیں دیکھا، صرف لائی نہیں گئی، ننگے سر بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک دم کہتا ہے علی کی بیٹی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ گرتا پڑتا قریب پہنچا وہ نابینا صحابی رسول۔ دربار میں ہلچل مچ گئی کہ یزید ملعون نے اپنے نشے میں چور ہو کر صرف اتنا پوچھا، او دربار والو ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ جناب عالیہ بی بی زینب نہ رہی، حیدر ہو گئی، اور وہیں سے للکار کر علی کے لہجے میں کہا اسکت یا ابنۃ القا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے ذلیل بچے خاموش، خبردار نجی زبان سے پھر میری معصومہ ماں کا نام نہ لینا۔ اتنے میں دربار کا پردہ اٹھا، ایک سفید سر والی عورت پیٹتی ہوئی دربار میں آ گئی۔ یزید نے دیکھا اس کی اپنی بیوی تھی ہند، پڑھنے والے ہندا کہتے ہیں، ہندا نہیں، ہندا تو ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ تھی ہند۔ یزید نے دیکھا کہ اس کی بیوی مجمع میں آ گئی تو اس نے اپنی عبا اتار کے بیوی پہ پھینک دی، کہا کیوں مردوں میں آ گئی شہنشاہ کی بیوی ہو کر؟ اس نے عبا ایک طرف پھینکی، یزید کو دھکا دیا اور کہا بے غیرت، بیوی کے پردے کا خیال ہے، اور جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، بھرے دربار میں فریاد کر رہی ہے، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ لو میرے عزیزو، بیان میرا ختم ہو گیا، اب آخری بات بھی سن لیں اور میں اجازت لیتا ہوں۔ اب دونوں درباروں کا فرق سمجھ لیں۔ جب علی کی بیٹی نے کہا وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے ذلیل بچے، تو یزید کو سارے سنی شیعہ برا سمجھتے ہیں، اور جو بھی انسانیت نواز ہے وہ یزید کو نہیں مانتا۔ کیوں بھائی، کیا وہ نشے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ علی کی بیٹی تم غلط کہہ رہی ہو، یا علی کی بیٹی تم جھوٹ بول رہی ہو؟ مگر یزید جیسا کمینہ بھی نہ کہہ سکا کہ تم جھوٹی ہو۔ بھائی یہ دونوں درباروں میں فرق تھا، گھر میں جا کے سوچ لیجئے گا۔ اچھا میرے عزیزو، اللہ آپ سادات کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔